اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ صدق اللہ العظیم۔ ابتدا ہے رب کعبہ کے مقدس نام سے جو ساری کائنات کا خالق ہے۔ اسی نے ہمیں پیدا کیا، اسی نے ہمیں لاکھوں نعمتوں سے نوازا، اسی نے ہماری غذا اور دیگر ضروریات زندگی کا بندوبست کیا، اسی نے ہمیں صحت و سلامتی عطا فرمائی، پھر جب چاہا ہماری آزمائش کے لیے طرح طرح کی بیماریاں پیدا کر دیں، پھر ان بیماریوں کے علاج کے لیے اسباب بھی مہیا کر دیے۔ سامعین و ناظرین، ہم آج کی اس ویڈیو میں چند بیماریوں کے علاج کا ذکر کریں گے اور آگے چل کر آپ ایک درخت اور اس کی افادیت کے بارے میں جانیں گے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ یہ درخت سایہ دینے کے ساتھ ساتھ جسم پر الرجی، خارش، پھوڑی پھنسی، چیچک اور خسرہ کے علاج کا موجب بھی بنتا ہے، اور منہ پر نکلنے والے کیل مہاسے، داغ دھبے اور چھیاں ختم کر دیتا ہے۔ یہ درخت کون سا ہے؟ اس کے کون کون سے حصے ادویات میں استعمال ہوتے ہیں؟ یہ کن علاقوں میں اگتا ہے اور جن مقامات پر اس کو اگانا ناممکن ہے وہاں کے لوگ اس کے اجزاء کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں؟ نیز یہ کہ اس درخت کے پتوں، پھولوں، پھلوں اور جڑوں سے مختلف بیماریوں کا علاج کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات آپ اس ویڈیو کے آخر تک حاصل کر لیں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کریں اور ہمارے الحکمت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ سامعین و ناظرین، یہ درخت نیم کا درخت ہے۔ پاکستان کے میدانی علاقوں میں لوگ اسے کثرت سے اگاتے ہیں۔ اب ہم نیم کے فوائد کی طرف آتے ہیں۔ تنے اور گوند کو علاج کی غرض سے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ علاج دو طرح سے ممکن ہے، ایک اندرونی اور دوسرا بیرونی۔ اندرونی علاج سے مراد اسے خوراک کے طور پر استعمال کرنا ہے، اور بیرونی علاج سے مراد اس کا جلد پر لگانا ہے۔ خوراک کے طور پر استعمال کرنے کے لیے نیم کی پتیوں کو چھاؤں پر خشک کر کے سفوف بنایا جاتا ہے اور اسے دن میں 2 مرتبہ ہمراہ تازہ پانی استعمال کیا جاتا ہے۔ ہاں، اگر تازہ پتے مل جائیں تو باریک رگڑ کر اس میں پانی ملایا جاتا ہے۔ جب پانی اور سبز پیسٹ یکجان ہو جائیں تو باریک چھلنی یا ململ کے کپڑے میں ڈال کر پانی نچوڑ لیا جاتا ہے اور اسے دن میں 1 مرتبہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک مریض کے لیے ایک دن میں 10 پتوں کا جوس کافی ہوتا ہے۔ پانی ابتدا میں آدھا کپ ملانا چاہیے۔ اگر زیادہ کڑوا لگے تو پانی کی مقدار 1 گلاس تک بڑھائی جا سکتی ہے۔ یہ تھا نیم کے پتوں کا اندرونی علاج۔ اب بیرونی استعمال جو ہے اس کے لیے نیم کے پتوں کو سرسوں کے تیل میں جلایا جاتا ہے اور اس تیل کو متاثرہ جلد پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم ان بیماریوں کی طرف آتے ہیں جن کا علاج نیم کے پتوں، پھلوں اور تنے سے ممکن ہے۔ سامعین و ناظرین، اگر جسم پر خارش، الرجی اور چنبل ہو تو نیم کے پتوں کو پانی میں جوش دیں اور اسے ٹھنڈا کر کے متاثرہ اعضاء کو دھو لیں۔ ایک دن میں کم از کم 2 مرتبہ یا 3 سے 4 مرتبہ ایسا کرنے سے مریض جلد صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اگر ہاتھ یا پاؤں کی جلد چنبل سے پھٹ گئی ہو اور اس سے خون یا پانی رس رہا ہو یا جسم کے کسی حصے پر پھوڑے پھنسیاں نکل آئیں تو نیم کے پتوں کو سرسوں کے تیل میں جلا کر مرہم بنائی جاتی ہے اور اسے متاثرہ جگہ پر دن میں 2 مرتبہ لگایا جاتا ہے اور نیم گرم جوشاندے سے دھویا جاتا ہے۔ جسم پر زخم ہو جائے تو پتوں کو باریک کوٹ کر اس پر باندھا جاتا ہے۔
چہرے پر کیل مہاسے داغ دھبے اور چھائیاں ہوں تو نیم کے پتوں کا باریک صفوف بنا کر عرق کے گلاب میں ملایا جاتا ہے۔ اس طرح ایک بہترین پیسٹ تیار ہو جاتا ہے۔ پورے چہرے پر اس کا لیپ لگا دیا جاتا ہے اور آدھے گھنٹے بعد دھو لیا جاتا ہے۔ دن میں 2 مرتبہ ایسا کرنے سے چہرے پر موجود داغ دھبے اور چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں اور چہرہ خوبصورت نظر آنے لگتا ہے۔ اگر پیٹ میں کیڑے ہوں تو نیم کے پتوں کا سفوف کھانے سے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر کڑوا ہونے کی وجہ سے سفوف کا کھانا مشکل ہو تو شہد میں سفوف ملا کر گولیاں بنا لی جاتی ہیں اور یہ گولیاں ہمراہ پانی استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ گولیاں نخود یعنی چنے برابر بنائی جاتی ہیں۔ بڑی عمر کے لوگوں کو 2 گولیاں اور 12 سال سے کم عمر کے بچوں کو 1 گولی دی جاتی ہے۔ بچوں میں بخار، چیچک یا خسرہ جیسی بیماری ہو تو نیم کی پتیاں ان کے بستر پر بچھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ نیم کی کوپل کھانے سے گیس سے نجات ملتی ہے اور جسم سے فاسد مادوں کا اخراج ہو جاتا ہے۔ گرمیوں میں سردیوں کے کپڑوں کو کیڑوں سے بچانے کے لیے نیم کی خشک پتیاں کپڑوں میں رکھی جاتی ہیں۔ اگر موٹے تنے کے تختوں سے صندوق بنا کر اس میں کپڑے رکھے جائیں تو وہ بھی کیڑوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ نیم کے پتوں کا جوشاندہ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ نیم کے چھوٹے اور نرم تنے کو مسواک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ نیم کے تنے کا مسواک کرنے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں، دانت کے کیڑے مر جاتے ہیں، منہ سے بدبو کا خاتمہ ہو جاتا ہے، دانت سفید اور چمکدار نظر آنے لگتے ہیں اور ماسخورا جیسی موذی مرض سے محفوظ رہتے ہیں۔ اگر نیم کی نمولی کا پاؤڈر بنا لیا جائے اور اسے سرسوں کے تیل میں ملا کر ہفتے میں 2 مرتبہ سر میں لگایا جائے تو جوؤں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ تیل 4 گھنٹے تک لگا رہنے دیا جائے اور بعد میں دھویا جائے۔ نمولی کا پاؤڈر ملا تیل گرتے بالوں کی نشو و نما کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ الغرض نیم کا پودا یا درخت سراپا صحت ہے۔ نیم کے درخت کے بارے میں ایک کہاوت مشہور ہے کہ جس گھر کے سامنے نیم کا درخت ہوتا ہے وہاں بیماری بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ جو ہوا نیم کے پتوں سے ٹکرا کر گھر میں داخل ہوتی ہے اس سے بھی انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ ہر شخص اپنے گھر میں یہ درخت لگا کر مستفید ہو۔ اگر کوئی شخص بوجہ مجبوری یہ درخت نہیں لگا سکتا تو اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بازار میں پنسار سٹور سے نیم کے خشک پتے اور پھل آسانی سے اور سستے داموں میں مل جاتے ہیں، اس لیے وہ یہاں سے خرید کر فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔